طلباء کے لیے مفید باتیں آپ کی. اللہ اکبر. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، عزیز طلباء، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی دنیا میں ہر انسان پریشان نظر آتا ہے. مال و دولت رکھنے والے بھی پریشان ہیں اور جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہے وہ بھی پریشان ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں رہنے والے بھی پریشان ہیں اور پسماندہ علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی پریشان ہیں. ارباب اقتدار یعنی حکومت اور سلطنت کے مالک بھی پریشان ہیں اور جو لوگ رعایا ہیں اور عام طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. شہر کے رہنے والے بھی پریشان ہیں، گاؤں دیہاتوں کے رہنے والے بھی پریشان ہیں. علم رکھنے والے بھی پریشان ہیں اور ناخواندہ ان پڑھ لوگ بھی پریشان ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے
کہ کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا. ہر آدمی اگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ مجھے زندگی کا سکون حاصل نہیں ہے. انسان پریشان ہے، یہ ایک حقیقت ہے. دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہماری ساری پریشانیوں کی بنیاد ہمارے گناہ ہے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہماری ساری پریشانیوں کی وجہ ہمارے گناہ ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ جس دن انسان گناہوں سے کنارہ کش ہو جائیں گے اور گناہوں سے پاک زندگی گزارنے لگیں گے، اس دن ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. گناہ تمام پریشانیوں کی جڑ ہے. ایسا اس لیے ہے کہ اللہ نے انسانوں کا قلبی سکون اپنی اطاعت میں رکھا ہے. یہ مضمون ہمارے بچوں کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے. دینی مدارس کے طلباء، ان کے لیے بھی یہ مضمون بڑی اہمیت کا حامل ہے. میرے عزیز بچوں، آپ نورانی ماحول میں رہتے ہیں. نورانی ماحول میں رہتے ہو، 24 گھنٹے قال اللہ اور قال الرسول کی گونج سنائی دیتی رہتی ہے. آپ سے کوئی بڑے بڑے گناہ تو نہیں ہوتے، لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ جلد حافظ بنیں اور بہترین حافظ بنیں اور آپ کی یادداشت مضبوط ہو جائے، جتنا آپ یاد کریں وہ یاد رہنے لگے، آموختہ پختہ ہو، تو اس کے لیے چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں ان سے بھی آپ بچنے کا اہتمام کریں، تو یہ آپ کی تعلیم میں بہت زیادہ معاون و مددگار ہوگا. چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیں. جو طالب علم جتنا زیادہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا اور گناہ سے بچے گا، اللہ تعالی اتنا جلد اس کو اپنا کلام یاد دلوائیں گے، اور وہ جو کچھ یاد کرے گا اسے یاد رہے گا. مدرسے کی زندگی میں ایک طالب علم کے لیے جہاں وقت پر کھانا، وقت پر سونا، وقت پر پڑھنا، جو سبق دیا گیا ہے اسے یاد کرنا، یہ آپ کے ضوابط میں شامل ہے نا. اسی طرح سے آپ کے لیے ایک اہم ضابطہ ہر قسم کے گناہ سے بچنا بھی ہے. جیسے آپ خوب محنت کرو گے تو
تو سبق آپ کا آگے بڑھے گا. اسی طرح سے اگر خوب گناہوں سے بچو گے تو آپ آگے بڑھیں گے اور اللہ کا کلام آپ کے سینے میں آسانی کے ساتھ محفوظ ہونے لگے گا. اسی لیے بڑے بڑے مشائخ اور اہل علم دینی مدرسوں کے اندر طلباء کو جن باتوں کی خصوصی نصیحت فرماتے ہیں ان میں سے یہ ایک اہم بات ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی. میرے بھائیوں بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری ساری پریشانیوں کی جڑ جو ہے گناہ ہے، ہمارے گناہ ہے. کوئی اگر روزی میں بے برکتی سے پریشان ہے، اس کی کمائی اسے کافی نہیں ہو رہی ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، تو آزما کر دیکھے، گناہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. کوئی بیماری میں مبتلا ہے، سچی توبہ کر کے گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت کی نعمت عطا فرمائیں گے. میرے بھائیوں بزرگوں، جب گناہ اتنی خطرناک چیز ہے اور ہمیں اس کا اقرار اور اعتراف ہے کہ ہماری ساری پریشانیوں کی جڑ یہ ہمارے گناہ ہیں، تو بتائیے گناہ سے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ سے بچنا نہیں چاہتے. ہم میں کا ہر بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس میں سے ایک طریقہ ہے گناہوں کے نقصانات کو بار بار سوچتے رہنا. اللہ نے انسان کی فطرت میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک کو جلب منفعت کہتے ہیں اور دوسری کو دفع مضرت کہتے ہیں. جلب منفعت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ آدمی فائدے کی چیز کی طرف لپکتا ہے، جس میں ہمارا فائدہ ہے ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. نفع کی چیز کو حاصل کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. اسی طرح سے اسی کو جلب منفعت کہتے ہیں. اور نقصان والی چیز سے بچنا، نقصان والی چیز سے خود کو الگ کر لینا، یہ انسان کی فطرت ہے اور اس کو دفع مضرت کہتے ہیں. یہ دو قوتیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، قوت جالبہ اور قوت دافعہ. کوئی آدمی نقصان کی جگہ خود اپنے آپ کو وہاں نقصان کے مقام پر نہیں ڈالتا. کوئی آدمی جان بوجھ کر نقصان دہ چیز کو نہیں اپناتا.
کہیں آگ جل رہی ہو، کوئی آدمی جو صحیح، جس کا دماغ صحیح سالم ہو، اس آگ میں جا کر نہیں کودتا، جانتا ہے کہ اگر میں آگ میں گروں گا تو میں جل جاؤں گا۔ ایک بندہ عمارت پر کھڑا ہے، اونچی عمارت پر، وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا اور کنارے سے بالکل جو ہے دور رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں اوپر سے نیچے گر گیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کہیں اگر سانپ نکل آئے تو جان بوجھ کر کوئی آدمی سانپ کو جا کے پکڑتا نہیں، جانتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو سانپ مجھے ڈس لے گا اور میری موت واقع ہوگی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے آدمی بچتا ہے۔ اسی لیے جب یہ فطرت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے تو گناہ جو ہے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں، اس لیے آدمی کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے، مشائخ نے گناہوں سے بچنے کی جو ترتیب بتائی ہے، اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی گناہوں کے نقصانات کو سوچتا رہے، چونکہ نقصان سے بچنے کی فطرت انسان کے اندر ہے۔ تو جب ہم گناہوں کے نقصانات کو سوچیں گے، بار بار اس کا مذاکرہ کریں گے، تو ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ گناہوں کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ بہت بڑی تعداد ہے، علماء نے ان کو شمار کیا ہے۔ باقاعدہ علماء نے گناہوں کے نقصانات پر کتابیں لکھی ہیں۔ گناہوں کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور گناہوں کے اخروی نقصانات بھی ہیں۔ گناہوں کے دنیاوی نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والا گناہوں کی وجہ سے زندگی کے سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ گناہ کرنے والا گناہ کی وجہ سے زندگی کے سکون سے محروم ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا یا اپنی زندگی کے سکون کو غارت کرنا، یہ ہمارے اختیار میں۔ گناہوں میں لطف رہ کر اگر ہم اپنی زندگی کے سکون کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو برباد کر لیں، لیکن اگر زندگی کا سکون چاہیے، زندگی کا سکون چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ گناہ سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں رکھا اور جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ان کے لیے مہیا فرمائی۔ جب تک ان سے گناہ نہیں ہوا وہ سکون سے تھے جنت میں۔ سکون سے تھے۔ اللہ نے کہا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں، جہاں سے چاہو جو چاہے استعمال کرو۔ جب تک ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا وہ دونوں سکون میں تھے۔ ان کو جنت جیسی سکون کی جگہ سے کب نکالا گیا؟ جب اللہ کا حکم ان سے ٹوٹا۔ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کہتے ہیں خدا و رسول کے حکم کو توڑنے کو۔ ہر وہ چیز جس میں خدا و رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہو وہ گناہ کے دائرے میں آتی ہے۔ اللہ نے ان دونوں سے کہا تھا کہ فلاں درخت کا پھل تم کو نہیں کھانا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، آدمی اگر ان چیزوں میں پڑ جائے تو اس کو گناہ بولتے۔
تو جو ہی اللہ کا حکم ٹوٹا فوراً پریشانی آ گئی. سب سے بڑی پریشانی یہ آئی کہ لباس اتر گیا. پھر اس کے بعد جنت سے کیا کیا گیا؟ نکالا گیا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اس حقیقت کو بار بار ذکر کرتے رہیں کہ گناہ سراسر نقصان کی چیز ہے. سب سے بڑا نقصان گناہ کا زندگی کا سکون چلے جانا، زندگی کے سکون سے محروم ہونا. آدمی ازدواجی زندگی گزار رہا ہے، میاں بیوی شادی ہوئی ماشاءاللہ. اگر یہ دونوں میاں بیوی گناہ سے بچ کر زندگی گزاریں تو دونوں کی زندگی جنت کا نمونہ بنے گی. لیکن ان دونوں کی زندگی کا سکون تب ختم ہوتا ہے جب دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے. اللہ کا حکم کسی بھی چیز سے متعلق، ہمارے ذہنوں میں عام طور پر گناہ کے بارے میں یہ تصور ہے کہ گناہ بولے تو چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ گناہ ہمارے ذہنوں میں. اگر شوہر بیوی کی حق تلفی کرتا ہے یہ بھی گناہ ہے. بیوی اگر شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے تو یہ بھی گناہ ہے. اولاد اگر ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کرتی ہے یہ بھی گناہ ہے. طالب علم اگر استاد کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے، استاد کی نصیحت پر اگر عمل نہیں کرتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے. تو گناہ کا سب سے بڑا نقصان زندگی کے سکون سے محرومی ہے، اور گناہ کا دوسرا نقصان اپنی صحت کی بربادی ہے. آدمی تجربہ کر سکتا ہے، اگر صحت کی حفاظت چاہیے، صحت میں ایک تو جسمانی صحت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ذہنی اور نفسیاتی صحت. نفسیاتی صحت ہو یا جسمانی صحت ہو، اگر ہم برقرار رکھنا ہے، گناہوں سے بچنا. نظر کا گناہ ہم سے ہوا، ایسا نوجوان جو نظر کے گناہ میں مبتلا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی صحت کو برباد کر دیتا. اسے رات میں نیند نہیں آتی، اس کا ذہن جو ہے بالکل منتشر ہو جاتا، وہ ہمیشہ جو ہے پریشان نظر آئے گا. یہ بالکل حقیقت ہے. ہمارے آج کے نوجوان جو ہے خود اس کا تجربہ کر رہے ہیں. جو بندہ جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو پورا کرے گا اتنی اس کی صحت برقرار رہے گی. اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کسی سے حسد مت کرو. حسد مت کرو کہا، حسد کو بہت بڑا گناہ فرمایا. حسد سے نیکیاں برباد ہونے کی بات کہی گئی، لیکن یہ حسد آدمی کی صحت کو کتنا برباد کرتا ہے ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جو روحانی جو بیماریاں ہیں نا، حسد ہے، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلنے کا معاملہ ہے، دوسرے کی دولت کو دیکھ کر اپنے اندر بھی وہ حاصل کرنے کا جذبہ، اس کے لالچ کرنا ہے، کسی سے بغض رکھنا ہے، کسی سے نفرت کرنا ہے، کسی کے ساتھ تعلقات کو بگاڑ لینا ہے، اپنے کو دوسروں سے برتر سمجھنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، اس کا جو وبال ہے وہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن ان سب چیزوں کا وبال دنیا میں صحت کی بربادی کی شکل میں پیش آتا ہے. ان سب بیماریوں سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی شوگر میں مبتلا ہو جاتا، اس کی بی پی بڑھ جاتی، اس کے بعد پھر ہارٹ کے مسائل پیدا ہو جاتے. آپ اگر اپنے دل کو ان ساری بیماریوں سے پاک رکھیں، کسی سے حسد نہیں اور کسی سے جو ہے جلن نہیں، کسی سے نفرت اور بغض نہیں ہے،
دل ہمارا صاف ہو بالکل ہر ایک کے بارے میں، اور زیادہ کے حرص اور لالچ نہیں ہے، بڑے بننے کی جو ہے نا خواہش نہیں ہے. ایسا آدمی اس کا دل بالکل پاک رہے گا، اور ایسا آدمی اس قسم کی بیماریوں سے، بی پی سے، شوگر سے، ہارٹ سے اور ایسی بیماریوں سے بالکل محفوظ رہے گا. میرے بھائیوں بزرگوں، گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ آدمی کی ذلت کا سبب بنتا ہے. ہم جتنے گناہ کریں گے نا، اپنی ذات میں بھی ہم ذلیل ہو جاتے، یعنی خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہوتے اور پھر دوسروں کی نگاہ میں بھی ذلیل ہو جاتے، اس لیے کہ عزت اللہ نے اپنی اطاعت میں رکھی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، حقیقی عزت اللہ کی، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. آدمی جتنا گناہ کرتا جائے گا لوگوں کی نظروں سے بھی گرے گا اور خالق کائنات پروردگار کی نظر سے بھی گرے گا. تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں کے نقصانات کو بار بار سوچتے رہنا چاہیے. یہ گناہوں سے بچنے کا ایک اہم راستہ ہے. گناہوں سے بچنے کا ایک اور راستہ ہے، اور وہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ لمبی تمہید جو ہے باندھی گئی ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک مومن بندے کو ہر دم اللہ کے دیکھنے کا استحضار رہے. اللہ کے دیکھنے کا استحضار. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ ہمارے بچے قرآن مجید یاد کرتے ہیں تو قرآن کو یاد کرتے ہوئے جگہ جگہ یہ آیتیں آتی ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، واللہ بصیر بما تعملون، یا واللہ بما تعملون بصیر. تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اپنے کو تم تنہا مت سمجھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو، اے انسان الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ اللہ کا ہر دم استحضار یہ آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے. اس لیے مشائخ کے یہاں باقاعدہ اللہ کے دیکھنے کا استحضار پیدا کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے، باقاعدہ مشق کرائی جاتی ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک عمل دیا جاتا ہے. نقش بندی سلسلے کے اندر اس عمل کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے. وقوف قلبی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہے مگر دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ رہے. یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، ہر تھوڑی دیر میں یہ سوچنا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور سلسلے چشتیہ کے اندر باقاعدہ سالکین کو مراقبہ کرایا جاتا ہے. مراقبہ کس چیز کا کرایا جاتا ہے؟ کرایا جاتا ہے کہ یوں بولو اللہ حاضری، اللہ میرے ساتھ موجود ہے. اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اس کا باقاعدہ مراقبہ کرایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، آپ نے وہ قصہ تو بارہا سنا ہوگا. ایک اللہ والے کے پاس بہت سے ان کے مریدین تھے اور عرصے سے جو ہے ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ایک
نوجوان مرید، ایک نوجوان بندہ آیا اور ان سے اس اللہ والے کے ہاتھ پر اس نے بیعت کر لیا. زیادہ دن نہیں گزرے کہ شیخ نے اس نوجوان کو خلافت اور اجازت دے دی. اب یہ پرانے جو لوگ تھے جو برسوں سے جو ہے ان کی صحبت میں رہ رہے تھے، ان کو حیرت ہوئی اور ایک طرح سے ان کے دل میں جو ہے خیال آیا کہ بھئی ہم اتنے سالوں سے ہیں. ایسا خیال آنا بھی صحیح نہیں ہے. کسی اللہ والے سے جڑ کر یہ خیال رکھنا کہ بھی مجھے جلدی خلافت مل جائے، یہ سلوک کے منافی ہے. اب ان لوگوں میں یہ خیال آیا اور اس کی اطلاع شیخ کو ہو گئی. تو شیخ نے بتانا چاہا کہ بھئی ایسا کیوں ہوا ہے. تو شیخ نے ان مریدوں کو بھی بلوایا اور یہ جو نئے نوجوان تھے ان کو بھی بلایا اور سب کو جو ہے نا ایک مرغی دے دی اور کہا کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی مرغی کو ایسی جگہ جا کر ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. شیخ نے کہہ دیا. سب چلے گئے. کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے ذبح کیا، کوئی جو ہے نا جنگل میں چلا گیا، کوئی کسی دور جگہ چلا گیا، پہاڑ میں غار میں کر کے ذبح کر کے لائے. اور یہ جو نوجوان تھے یہ صاحب جو ہے نا مرغی جیسے لے کے گئے ویسے ہی لائے بغیر ذبح کیے. اب جن جن لوگوں نے جہاں جہاں ذبح کیا تھا سب آ کر بتانے لگے کہ بھئی ایسی ایسی جگہ میں نے ذبح کیا ہے. اور ان نوجوان سے جب کہا گیا کہ بھئی آپ ایسے ہی لے کے آ گئے، آپ نے ذبح نہیں کیا، تو وہ فرمانے لگے کہ آپ نے کہا تھا نا ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. مجھے ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ملی، اس لیے کہ ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب یہ بات سامنے آئی تو تب ان پرانے مریدوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ نئے بندے کو جلدی اجازت دینے کی وجہ کیا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، آج کل شہروں کے اندر ہمارے نوجوان تیز سواری لے کر راستے پہ نکلتے ہیں. روڈ جو ہے کشادہ ہے، بہترین ہے، اور نوجوان چاہتا ہے کہ بھئی خوب رفتار تیز ہو، لیکن وہ رفتار کو تیز نہیں کر پاتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے. اگر میں اپنی رفتار تیز رکھوں گا تو کیمرے میں محفوظ ہو جائے گا اور مجھے چالان لگ جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ کہاں کیمرہ لگا ہوا ہے کہاں نہیں ہے، تو وہ لوگ کیمرے کی جگہ آئیں گے، کیمرے کی جگہ آنے پر سلو کریں گے اپنی رفتار، اور پھر جب کیمرہ نہیں ہوگا تو خوب دوڑاتے ہیں. تو اب آپ یہاں دیکھیے کہ رفتار کی جو لمٹ ہے، ایک نوجوان کو اس لمٹ کے اندر کیا چیز اس کو برقرار رکھ رہی ہے، یہ احساس کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے اور اس میں میری حرکت جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائے گی. اب سگنلوں پر آدمی کیا کرتا ہے، ہزار جلدی ہو، اگر سگنلوں پر کیمرہ ہو تو آدمی رکے گا. آدمی رکے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ احساس ہے کہ سگنل میں، کیمرے میں میری حرکت محفوظ ہوگی اور مجھے چالان آ جائے گا. آدمی کو کیمرے کا ڈر ہے، لیکن انسان کو اس کا ڈر نہیں ہے کہ جس پروردگار پر وہ ایمان رکھتا ہے وہ پروردگار اسے دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے وہ محفوظ نہیں ہے. آج کل بڑے شہروں میں جگہ جگہ بڑے بڑے شاپنگ مال ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ایک محلے کے برابر بڑا شاپنگ مال ہے،
وہاں ہر قسم کا سامان کھلا ہوا رہتا ہے اور لوگ جو ہے پھیلے ہوئے رہتے، مگر کوئی سامان کو اٹھا کر چھپا لیتا نہیں، جانتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ہر جگہ موجودہ دور کے لوگوں نے چوری سے اور ہر قسم کے جو ہے خیانت سے بچنے کے لیے کیمروں کا سسٹم کر دیا کہ بس کیمرہ ہے تو اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا خود بخود جرائم سے جو ہے بچیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اصل کیمرہ ہے، پروردگار کی آنکھ ہے جو پوری کائنات کو سموئی ہوئی ہے، پوری کائنات پر اس کی نظر ہے، اس سے جو ہے نا اس کا احساس اور اس کا یقین ہوگا تو آدمی کے لیے گناہ سے بچنا بالکل آسان ہوگا۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، خیر القرون میں اللہ کے استحضار والی بات ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، چنانچہ اس معاشرے کے اندر گناہ اور جرائم نہ ہونے کے برابر تھے، اور معاشرے کا ہر بندہ، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر بندہ اپنے کو گناہ سے بچاتا تھا۔ گناہ کا موقع آنے کے باوجود، گناہ کرنے کی طاقت رہنے کے باوجود اپنے کو گناہ سے بچاتا تھا۔ آپ غور فرمائیں، یہ استحضار یعنی اللہ کے دیکھنے کا استحضار، اور آخرت میں ہر اچھے برے عمل کی جو جزا ہے، اچھے برے عمل کا جو بدلہ ہے، اس بدلے کا یقین، یہ آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث سے فرمایا، حارث تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ تم نے کس حال میں صبح کیا؟ تو حضرت حارث فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اصبحت مؤمنا حقا، اے اللہ کے رسول، سچا مومن ہونے کی حالت میں نے صبح کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارث، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، تم جو یہ بات کر رہے ہو کہ سچے مومن ہونے کی حالت میں نے صبح کی ہے، تمہارے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرا حال ایسا ہے، 24 گھنٹے میری کیفیت ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خدا کے عرش کے سامنے ہوں، اور دائیں جانب میری جنت ہے اور بائیں جانب میری جہنم ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ لوگ ہیں ان کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت ہمیشہ میرے اوپر طاری رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعتاً تم سچے مومن ہو، تم نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، تم نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے کا جو معاشرہ تھا، پڑھا لکھا یا جاہل، ہر فرد جو ہے اس کے دل میں اللہ کے دیکھنے کا استحضار کمال درجے میں پایا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے سفر میں، تو دیکھا کہ ایک چرواہا ہے بکریوں کا، اور بکریوں کا ریوڑ لیے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو آزمانے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ بھائی سنو، تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو، اس سے ہم انشاءاللہ اس بکری کا گوشت بھونیں گے، ہم خود بھی کھائیں گے اور تم کو بھی کھلائیں گے۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میری مالک کی بکریاں ہیں، میں مالک کو کیا جواب دوں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے امتحان کی غرض سے اس سے کہا، ارے بھائی مالک سے کہہ دے نا ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ بھیڑیے کھانے کے واقعات تو جنگل میں ہوتے رہتے ہیں،
جو ہی انہوں نے یہ کہا، وہ چرواہا، بتائیے چرواہا جو ہے اس کی علمی سطح کیا ہو سکتی ہے، اسے دین کا علم کتنا ہو سکتا ہے، ایک معمولی بندہ ہے، لیکن فوراً اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر مالک نہیں دیکھ رہا ہے اور مالک کو اگر پتہ نہیں چل سکتا ہے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس زمانے میں چرواہوں میں تک یہ بات پائی جاتی تھی، اللہ کا استحضار اس درجے پایا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا وہ قصہ مشہور ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ رات کو گزر رہے تھے آبادی میں لوگوں کا جائزہ لینے کے لیے، اپنا لباس بدل کر، بھیس بدل کر، ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، ماں جو ہے بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہنے لگی کہ امی جان میں ایسا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر اس سے منع کرتے ہیں اور یہ غلط بات ہے۔ ماں کہنے لگی کہ امیر المؤمنین تو اپنے گھر میں ہے، وہ تھوڑے جو ہے دیکھنے کے ہماری بات سن رہے ہیں یا ہمارے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، تم پانی ملا دو۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ امیر المؤمنین اگرچہ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو پتا چلے گا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے۔ یہ ساری گفتگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے اور پھر صبح کو پتا لگایا یہ کون سا گھر ہے۔ ظاہر بات ہے دودھ بیچ کر گزر بسر کرنے والا گھرانہ کوئی معتبر اور کوئی بڑا گھرانہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس بچی کے اندر اللہ کے استحضار کی یہ جو کیفیت تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کروایا۔ اس کے اندر اللہ کا استحضار اس درجے پایا جا رہا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اس قسم کے واقعات کثرت سے ملتے، کثرت سے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ سفر حج پر نکلے تھے، راستے میں سامان ختم ہو گیا اور ان کے دو ساتھیوں نے کہا کہ آپ خیمے میں رہیں، ہم لوگ جا کر سامان لے آئیں گے۔ تو چنانچہ وہ خیمے میں بیٹھ گئے اور اتنے میں ایک خاتون خیمے میں پہنچ گئی۔ تو یہ سمجھے کہ یہ خاتون کچھ بھوکی ہے، کچھ روٹی وغیرہ مانگنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں روٹی چاہیے؟ خاتون کہنے لگی کہ نہیں، مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ یہ کہنا تھا۔ حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ مجھے تنہا پا کر شیطان نے میرے پاس اپنا نمائندہ بھیج دیا، شیطان کو جو ہے اتنی جرأت ہو گئی۔ افسوس، رونے لگے۔ ان کو روتا دیکھ کر وہ خاتون تو وہاں سے چلی گئی۔ رو رو کر رات میں سوئے تو کہتے ہیں کہ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، حضرت آپ زلیخا کی مصیبت سے آپ کیسے بچ گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن تم نبی نہیں تھے، تم ایک ولی ہو اور اس کے باوجود تم نے اپنے آپ کو جو گناہوں سے بچایا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ہر بندے کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میری ہر حالت سے، ہر کیفیت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم
ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جب جو ہے نا 3 آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے، جب 4 آدمی سرگوشی کریں تو وہاں 5واں اللہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی یا چند آدمی تنہا اپنے آپ کو سمجھ کر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے دیکھنے کا استحضار، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ بھئی احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے احسان کی تعریف یہ بتائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو کم از کم آخری درجے میں یہ کیفیت تو آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نمازوں میں 5 نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں یہ دراصل اللہ کے دیکھنے کے استحضار کی مشق ہے، یہ اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج میں اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرب حاصل ہوا، اللہ کا دیدار حاصل ہوا، تو ایسی صورت میں یہ نماز بھی کیا ہے؟ نماز اس طرح سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے۔ یہ کیفیت جب بندے کے اندر آئے گی تو پھر نماز سے باہر بھی وہ اللہ کا ہر وقت استحضار رکھے گا، اور جب کبھی گناہ کا تقاضا ہوگا وہ اس استحضار کی وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، روزانہ ہمیں الم یعلم بان اللہ یرا، اس آیت کریمہ کا استحضار، اس آیت کریمہ کو سوچتے رہنا چاہیے، اس کے معنی کو ذہن میں رکھ کر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا استحضار اور ہر وقت اللہ کے ساتھ ہونے کا اور موجود ہونے کا استحضار، یہ انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو بندہ گناہ سے بچ گیا یوں سمجھیے کہ اسے سب کچھ مل گیا۔ آدمی کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ گناہ ہے۔ معمولات پورا کر لینا، وظائف پڑھ لینا، تلاوت کثرت سے کر لینا، یہ ساری چیزیں آسان ہیں، یہ ساری چیزیں آسان ہیں، ان میں نفس جو ہے نا آدمی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا۔ نفس رکاوٹ تب بنے گا جب گناہ کے موقع پر آدمی گناہ سے نہیں بچنا چاہے گا تو تب وہ نفس تقاضا کرے گا، مگر نفس کے تقاضے کو روک کر ایک بندہ جب گناہ سے بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار انعامات سے نوازیں گے۔ تقوی پر جتنے انعامات ہیں، تقوی کیا ہے؟ تقوی نام ہے گناہ سے بچنے کا، اور اس پر اللہ نے دنیا اور آخرت کی بے شمار جو ہے نا نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ بھی اس پر توجہ رکھیں، اور ہم سب بھی جو ہے اس پر جو ہے نظر رکھیں کہ اب ہماری زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ رہے، اللہ کی نعمتوں کو سوچتے بھی رہیں کہ جس رب نے مجھ پر اتنی ساری نعمتوں کی بارش کر دی ہے، میں کیسے اس کی نافرمانی کروں، کیسے میں اس کے حکم کو توڑوں، اس کا ہم خیال رکھیں۔ یہ مضمون جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، یہ مضمون سب کے لیے، طلبہ کے لیے بھی ہے، اساتذہ کے لیے بھی ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ یہ بچے جو ہے گناہ سے بچنے کا خوب اہتمام کریں گے اسی عمر سے تو انشاءاللہ یہ آگے چل کر ولایت کے درجے پر فائز ہوں گے، اور ان کے لیے پڑھنے کے زمانے میں حفظ کرنا آسان ہو جائے گا، حفظ کرنا آسان ہوگا۔ امام شافعی نے اپنے استاد سے جو شکایت کی تھی کہ میں یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا، تو ان کے استاد نے ان سے یہی کہا کہ تم گناہوں سے بچو، تمہارا حافظہ طاقتور ہوگا۔ یہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور گناہگار کو نہیں دیتا ہے،
اس لیے گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو گے تو پھر یہ علم آسانی سے جو ہے تمہیں آنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔